میں آج کے دن سے ایک سیریز پر آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں اور آج سمجھیں کہ اس کا تعارف ہے۔ اور اس کے بعد ہم غالباً اگلے جمعے تو یہاں پر اس وقت اس عبادت کے لیے جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ اگلے جمعے گڈ فرائیڈے ہے اور ہم گڈ فرائیڈے کی عبادت کریں گے۔ لیکن یہ جو انٹروڈکشن میں آپ کو دوں گا، آپ اس کو یاد رکھیے گا اور پھر ہم اس پہ گڈ فرائیڈے کے بعد جو جمعہ آئے گا ہم اس جمعے سے ترتیب کے ساتھ باری باری اس پر میں آپ کے ساتھ کلام کروں گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں پہ جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، غصہ کر رہے تھے ایک دوسرے پہ، اور وہ چلا چلا کر ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے تھے۔ اپنے اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے زیادہ اونچی آواز میں شاؤٹ کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ اتنے شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں، اتنی اونچی کیوں بول رہے ہیں؟ تو ان میں سے اس کے شاگردوں نے مختلف جواب ان کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ اتنا قریب بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن یہ اتنی اونچی آواز میں غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاگردوں نے مختلف جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اپنے استاد کو مطمئن نہ کر سکا۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کچھ بتائیں ہمیں۔ تو استاد نے ان کو جواب دیا کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں تو اگرچہ جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے یا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ غصہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیتا ہے۔ چونکہ ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، اس لیے وہ اونچی آواز میں بول کر اپنی آواز کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی اونچی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ آہستہ، نرمی سے، سافٹلی وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ دور بھی بیٹھے ہوں تو بھی ان کے دل قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو بہت اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف غصے میں جب ہمارے دل دور ہو جاتے ہیں اس وقت ہم اونچی بولتے ہیں، لیکن محبت میں جب ہمارے دل قریب ہوتے ہیں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سافٹلی، نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور جب یہ دل اور زیادہ قریب آ جائیں تو تمہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ، بالکل نرم آواز کے ساتھ۔ اور اگر دل اس سے بھی زیادہ قریب آ جائیں تو پھر لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا شخص ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میری اس سے مراد صرف مرد و زن کے تعلقات کی نسبت سے نہیں ہے۔ دو دوست وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
باپ بیٹا، باپ بیٹی، میاں بیوی، اس طرح سے دوسرے رشتے. جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہم چہرے دیکھ کر، تاثرات کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو غصہ ہمیں مجبور کرتا ہے، ہمارے دل دور ہوتے ہیں، غصہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بلند آواز سے بولیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بہت سے بائبلی کردار ہیں جن کو ہم غصہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اٹس ویری کامن، یہ عام بات ہے غصہ. اور میں آج اسی موضوع پر آپ کے ساتھ اس سیریز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہم غصے کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم مختلف لوگ جنہوں نے کلام مقدس میں غصہ کیا، مثال کے طور پر ہم موسیٰ کو غصہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم داؤد کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں، ہم الیشا، عزیہ، یونا، ان کو غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بھی ایک بار غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ جب انہوں نے غصہ کیا تو خداوند ہمیں ان کے غصے سے کیا سکھانا چاہتا ہے. ہم اسی دورانیے میں جب ہم غصے کے بارے میں سیکھیں گے، ہم نہ صرف غصے کے محرکات کے بارے میں سمجھیں گے، بلکہ ہم اس کی ریمیڈی کو بھی جانیں گے کہ کس طرح سے ہم غصے پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ موسیٰ، داؤد، یونا اور خداوند یسوع مسیح، ان بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان تمام میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ ہے غصہ. ان سب نے غصے کا تجربہ کیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مقدس موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو ایک بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں پتھر کی 2 لوہیں تھیں جن پر خدا نے اپنی انگلی سے 10 احکام تحریر کیے تھے. موسیٰ شدید غصے کی حالت میں آ جاتا ہے اور غصے کی اس حالت میں وہ پتھر کی ان لوہوں کو جو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جو خداوند کی طرف سے اس کو ملتی ہیں، ان کو توڑ ڈالتا ہے. خروج کی کتاب اس واقعے کا بیان کرتی ہے. خداوند اس کو دوبارہ وہی باتیں لکھ کر دوبارہ دیتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کاروبار کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. یسوع نے ایک کوڑا لیا اور ان کی چوکیوں کو الٹ دیا اور ان کو باہر نکال دیا. خداوند یسوع مسیح نے بھی غصہ کیا، لیکن یہ غصہ ہم اس کو رائچس اینگر کہتے ہیں. یہ پاک غصہ ہے، ہولی اینگر، پاک غصہ خداوند یسوع مسیح نے کیا. ہم اس کو بعد میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی نسبت سے غور کریں گے غصے کی بابت. لیکن ایک بات طے ہے کہ غصہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتا ہے. ہم غصے کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اگر تو یہ غصہ ہم کنٹرول میں رکھیں اور اس کو بائبل کے اصولوں کے مطابق ہم
مثبت قوت بنا کر استعمال کریں، اس کو ذاتی انا کی تسکین کے لیے نہیں، بر دوسروں کی ترقی کے لیے ہم اس کو استعمال کریں، تو یہ خدا کے جلال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کریں، تو ہم نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو برباد کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ کیونکہ غصے کے بارے میں جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک خدا کی پیدا کردہ ہمارے جذبات میں خدا کی طرف سے ہمیں یہ ملا ہے۔ ہمیں خدا نے مختلف قسم کے احساسات اور جذبات، ایموشنز دیے ہیں، اور غصہ ان ایموشنز میں سے ایک ایموشن ہے۔ اگر ہم اس کو خدا کی مرضی کے مطابق پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو یہ غصہ نہ صرف دوسروں کی تباہی کا سبب بنتا ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ دوسرے ہمارے غصے سے ان کو نقصان پہنچے، ہم اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بہت سے منفی اثرات ہماری اپنی ذات پر میں نمودار ہوتے ہیں۔ غصہ کرنے سے دل کی بیماریوں کے بڑھنے کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے السر اور معدے کی پرابلمز اور اس طرح کی سر درد اور اس طرح کی اور بہت سی بیماریاں اور درد اور تکلیفیں ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غصہ ہمارے اندر مایوسی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم غصہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا کہ اگر ہم نے منفی طور پر غصہ کیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے غصہ کر کے، تو ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ان دنوں میں جب جمعے کی عبادات میں ہم غصے پر غور کریں گے تو ہم اس کے بائبلی جو پہلو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ غصہ جو ہے یہ کس طرح سے خدا کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے جب ہم ان مختلف لوگوں کو جو بائبل کے بڑے بڑے کردار ہیں ان کو دیکھیں گے غصے کی حالت میں، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کیا اپنی زندگی میں، کس طرح سے انہوں نے اس پر اپنا اختیار رکھا۔ ایک لغت میں، ڈکشنری میں غصے کی تعریف کچھ اس طرح سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ غصہ کسی بھی ناراضگی، کسی ایسی بات جس کو ہم سوچ لیں کہ وہ غلط ہے ہمارے لیے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بات بھی ہو، لیکن ہماری جو ناراضگی کی احساس ہے جب وہ بہت زیادہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو ہم غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست اس کے معنی ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں غصے کے۔ ہم بہت دفعہ اسی طرح کے مختلف موقعوں پر ناراضگی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں یا اپنے خاندان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو دوسرے نے کہی ہے یہ اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی، اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں تھا، یہ اس نے بات کی ہے، ہم ناراضگی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بہت دفعہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی شخص غلط اصولوں کی پیروی نہ کر رہا ہو بلکہ غلطی پر ہو، غلط ڈرائیو کر رہا ہو، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ
نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بنے گا. تو ہم ایک زبردست ایموشن اپنے اندر محسوس کرتے ہیں جس کو ہم غصے کا نام دیتے ہیں. ہمیں دوسرے شخص پر غصہ آتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس نے غلطی کی ہے اس لیے اس کو فوراً اس کی سزا ملنی چاہیے. ہم شاؤٹ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. غصہ میں نے عرض کیا کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک جذبہ ہے جو ہمیں دیا گیا, اس لیے یہ اپنی ذات میں برا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اور اگر ہم اس جذبے کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو ہم دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب غصہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کے گھر کے یعنی ہیکل میں وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جہاں عبادت کرنی چاہیے وہاں پر انہوں نے کاروبار جما رکھے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کے تختے الٹ دیے اور ان کو ہیکل سے باہر نکالنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. غصہ ہمارے اندر ایک آگ کی مانند ہے. یہ جذبہ جو ہے غصے کا یہ ایک آگ کی مانند, اٹس لائک اے فائر. یہ آگ آپ کے بہت سے کام بھی کر سکتی ہے. ہم اسی آگ پر کھانا پکاتے ہیں, ہم اسی آگ سے سردیوں کے دنوں میں حرارت حاصل کرتے ہیں, اسی آگ سے ہماری مشینیں اور پہیے چلتے ہیں. لیکن یہی آگ اگر قابو سے باہر ہو جائے تو ہمارا کھانا پکانے کے بجائے یہ ہمارے گھروں کو جلانے کا سبب بھی بن سکتی ہے. یہ انسانی زندگیاں لینے کا سبب بھی بن سکتی ہے. یہ دوسروں کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے. سو یہ جذبہ جو آگ کی مانند ہے, اٹ مسٹ بی کنٹرولڈ. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے, اور اگر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ کی تباہی کا سبب بھی ہو سکتی ہے. بہت دفعہ آپ نے جو ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو غصہ کرتے ہیں لیکن ان کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. وہ فوراً سے پہلے جو کام ان کی پسند کے مطابق نہ ہو وہ اس پر انتہا درجے کا غصہ کرتے ہیں, اور اس طرح کا غصہ ان کے لیے بربادی کا سبب بنتا ہے. تھوڑی سی آگ, چھوٹا سا یہ ایموشن بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑی آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے خداوند کے پاک کلام میں افسس کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول اس کے 4 باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں کہتے ہیں کہ غصہ تو کرو, غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. خداوند کے پاک کلام میں غصہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہے, ایک جذبہ ہے جو ہمیں دیا گیا. اس لیے رسول کہتا ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. خداوند یسوع مسیح کا جو غصہ تھا وہ غصہ تو تھا مگر اس میں گناہ کا عنصر موجود نہیں تھا. زبور نویس 4 زبور اور اس کی 4 آیت میں کہتا ہے تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو. ہمارا غصہ تباہی کا سبب بننے کے بجائے کسی دوسرے کی
بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں اس بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہمیں گناہ کی مختلف قسموں کو بھی پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے۔ کلوسیوں کے خط اس کا 3 باب اس کی ایک زبردست مثال ہے، جہاں پر مقدس پالوس رسول ایمانداروں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مر گئے اور مردوں میں سے جی اٹھے، اور اب وہ عالم بالا پر خداوند کے ساتھ قیام پذیر ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ وہ آسمانی، کیونکہ انہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے اور وہ خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں، اس لیے اب ان کو آسمان کے معیار کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کو زمین کے مطابق نہیں بلکہ آسمانی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ 8ویں آیت کو دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصے اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ غصے کو چھوڑ دو، غصہ نہ کرو۔ لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ یہ بات بھی کر رہا تھا کہ جو غصہ ہے وہ پاک غصہ بھی ہے، پاک غصہ اور ناپاک غصہ بھی ہے۔ وہ غصہ جو خدا کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ پاک کلام خدا کے قہر، خدا کے غضب، خدا کے غصے کا لا تعداد مرتبہ ذکر کرتا ہے۔ اور اگر خدا کی ذات میں غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں خدا، چونکہ خدا پاک ہے، منصف ہے، اچھا ہے، اس لیے جہاں خدا کے غصے کا ذکر کیا گیا ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ خدا کا غصہ راست ہے، خدا کا غصہ پاک ہے، اور خدا کا غصہ انصاف پر مبنی ہے۔ جب خدا غصہ کرتا ہے تو خدا پاک اور انصاف کے ساتھ غصہ کرتا ہے، لیکن اگر یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو یہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو خدا کا غصہ ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ خدا کا جو غصہ ہے یہ ہمیشہ گناہ کے خلاف ہے۔ بائبل مقدس میں جہاں بھی خدا کے غصے کا ذکر کیا گیا وہ گناہ کے خلاف ہے، کیونکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں آپ کو خدا کے قہر، اس کے غضب کا بیان ملے گا، وہاں پر وہ یہی بیان کرتا ہے کہ خدا کا غصہ گناہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ گنہگاروں کے خلاف نہیں ہے خدا کا غصہ، لیکن وہ گناہ کے خلاف ہے۔ سو خداوند کا غصہ ہمیشہ گناہ کے خلاف ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور 97 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اے مقدسو، اے خدا سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند کو بدی سے نفرت ہے، خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس لیے وہ گناہ کے خلاف ہمیشہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا کا جو غصہ ہے وہ اس کی انا کی تسکین کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا غصہ عام طور پہ جو انسانی غصہ ہے اس میں ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کا غصہ ایسا نہیں ہے، جہاں پر وہ محض اپنی انا کی تسکین کے لیے، بلکہ جب بھی وہ گناہ سے بھی نفرت کا اظہار کرتا ہے تو وہ انسانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غصے کو، جو خدا کا غصہ ہے، اس میں خدا اس غصے کو دوسروں کو تعمیر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، ایک ٹول کے طور پر۔ اینگر از اے ویپن ٹو کنسٹرکٹ ادرس، دوسروں کی
ترقی کے لیے ہے. اور جہاں کہیں خدا کے غصے کا ذکر آپ کو ملے گا، جو رائچس اینگر ہے، اس میں خدا کی محبت چھپی ہوئی ہوگی. خدا جب بھی بنی اسرائیل پر، لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، وہ اس لیے غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، اور وہ غصہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے غصہ کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کی ترقی چاہتے ہیں، ہم ان کی سرفرازی چاہتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ غصے کا اظہار کرتے ہیں. سو جو رائچس اینگر ہے، جو ہولی اینگر ہے، جو پاک غصہ ہے، اس میں ہمیشہ اس غصے کے پیچھے ہماری محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ہماری محبت چھپی ہوتی ہے. ہم محبت کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں. جو غصہ ہے، جو پاک غصہ ہے، اس میں اس کے پیچھے محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم غصے کی حالت میں دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے کے بارے میں مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کے نام پہلا خط لکھتے ہوئے اس کے 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں. پاک ہاتھوں کو غصے کے بغیر اٹھا کر دعا کریں. یہ نہیں کہ ہم غصے کی حالت میں دعا کریں. یعقوب اپنے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کہتا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. ہم بولنے میں جلد بازی نہ کریں، سوچ کے بولیں. سننے میں تیز ہوں، سنیں. جب ہم رنجشوں کو اپنے دل میں پالتے ہیں تو یہ ایسے غصے کا سبب بنتی ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم رنجشوں کو اپنے دلوں میں پالیں اور ہم غصے کو فیول اپ کریں، اس کو اور زیادہ بڑھائیں، اور اپنی ذات کے دفاع کے لیے ہم دوسروں کو برباد کر دیں. نہیں، ایسا غصہ خدا کو پسند نہیں ہے. گویا میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کہ غصہ، اینگر جو ہے، it's a gift from the Lord. یہ خدا نے ہمیں بخشا ہے، اس لیے ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. خدا نے اس کو ہمارے جذبات کا حصہ بنایا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. کسی شخص نے کہا کہ یہ جو غصہ ہے یہ دریا کی مانند ہے. اگر یہ کنٹرولڈ ہے تو یہ اپنے کناروں کے اندر جا رہا ہے اور بہت سی زمینوں کو سیراب کرنے کا سبب بنے گا. لیکن اگر یہی غصہ انکنٹرولڈ ہو، اس میں کوئی اختیار نہ ہو آپ کو اس غصے پر، تو یہی غصہ سیلاب کی صورت اختیار کرے گا. دریا کا پانی جس طرح سے اپنے کناروں سے باہر بہنے لگتا ہے اس طرح سے ہوگا، اور جب یہ اپنے کناروں سے باہر بہے گا تو یہ زمین کی سیرابی کی بجائے لوگوں کی تباہی کا سبب بنے گا. آپ نے پچھلے دنوں میں، پچھلے سال آپ نے اپنے ملک میں اس کا تجربہ کیا کہ کس طرح سے دریاؤں کے پانی اپنے کناروں سے باہر نکلے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا. Our anger is like that. ہمارا غصہ بالکل اسی طرح سے ہے. اگر ہم اس غصے کو اپنے اختیار میں رکھیں
جس طرح سے دریا کا پانی اپنے کناروں کے اندر بہتا ہے بہتوں کے لیے سرابی کا سبب ہوگا، لیکن اگر یہی غصہ ہمارے اختیار سے باہر ہو جائے اور کناروں سے باہر بہنے لگے تو یہ لوگوں کی تباہی کا سبب ہوگا۔ غصہ آپ کی اپنی ذات کے لیے خطرناک ہے۔ غصہ خداوند کی طرف سے ایک برکت ہے، اور اگر یہ غصہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا، اگر یہ بے اختیار ہو جائے گا تو یہ دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ کو خود، آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اس غصے کی نعمت کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں اور خداوند سے دعا کریں کہ ہم اپنے غصے کو اپنے اختیار میں رکھیں۔